السلام علیکم دوستو، 17 لاکھ افغانیوں کو پاکستان اس وقت واپس بھیج رہا ہے اور افغانستان کے لیے یہ بہت مشکل ہو رہا ہے کہ ان 17 لاکھ افغانیوں کو کیسے آباد کیا جائے۔ ایسے میں افغان وزیر اعظم کا پاکستانی فوجی جرنیلوں کے لیے پیغام سامنے آیا ہے اور باقاعدہ فوجی جرنیل کہہ کر افغان وزیر اعظم نے بلایا ہے۔ ان کی ساری سچویشن آپ کے سامنے رکھیں گے اور سرحدی حالات کیا ہو رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے، اور آرمی چیف اس وقت آذربائیجان کے دورے پر ہیں، وہاں کیا کرنے گئے ہیں، کوئی بڑی ڈیل ہونے جا رہی ہے، یہ ساری ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ افغان وزیر اعظم ملا محمد حسن نے دوستو ایک بیان پاکستان کے لیے شیئر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے فوجی جرنیلوں اور حکومت سے کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی مشکل ہے یا آپ کو امارات اسلامیہ سے کوئی شکایت ہے تو سامنے آ کر بتا دو، دو طرفہ بات چیت سے بات حل ہوتی ہے۔ اب یہ پوائنٹ جو ہے نا دوستو، یہ بہت سوچ سمجھ کر افغان وزیر اعظم نے بولا ہے۔ دیکھیں 1.5 سال ہو گئے ہیں، کوئی خاص انگیج ہی نہیں کیا گیا حکومت کی جانب سے افغانستان کو۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے نہیں پوچھا، پھر نگران حکومت نے بھی نہیں پوچھا، تنقید ہوتی تھی تو چھوٹا سا دورہ کر لیا جاتا تھا لیکن اس کا فالو اپ کچھ نہیں نکلتا تھا۔ تو یہاں عمران خان کا دور یاد آتا ہے، جب تھوڑا سا بھی مسئلہ ہوتا تھا عمران خان اپنا نمائندہ بھیجتے تھے۔ 2 دفعہ OIC کی میٹنگ کروائی گئی افغانستان کے لیے، تو معاملات بات چیت کے ذریعے بہت زیادہ حل ہو رہے تھے عمران خان کے دور میں، اور افغان وزیر اعظم نے بھی اسی طرف اشارہ کیا کہ مل بیٹھ کر معاملات حل ہوتے ہیں۔ آپ کی رائے میں دوستو، کیا افغانستان سے بات چیت کرنی چاہیے یا جو اس وقت ہو رہا ہے ریفیوجیز کی منتقلی، وہ بالکل ٹھیک اقدام ہے؟ آپ کی اس پر رائے کیا ہے؟ ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آگے افغان وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ کون سی اخلاقیات ہے کہ آپ نے ان غریب مہاجرین پر ہاتھ اٹھایا جن کا آپ کے ملک کو آباد کرنے میں حصہ ہے؟ اس کا آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ ان کے شخصی املاک کو چوری کریں؟ اگر واپس بھیجنا ہے تو باعزت طریقے سے بھیجیں۔ ان کو تنگ کرنے اور کئی روز انتظار کروانے کا آپ کو کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ آپ کی حکومت تو چلی جائے گی لیکن یہ آپ کا ظالمانہ رویہ پاکستانی قوم کے ماتھے پر تاریخی داغ ہوگا۔ تو اس سٹیٹمنٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغانستان میں کس قدر غصہ پایا جا رہا ہے، اور اس کشیدگی کو اگر تھوڑا سا دشمن نے ٹریگر کیا تو یہ جنگ میں بھی بدل سکتا ہے۔ اب اس سچویشن کے بعد دوستو بلوچستان میں بھی پاک فوج کے اوپر حملہ ہوا ہے جس میں 14 فوجی شہید ہوئے ہیں۔ اب ایسا ہی کوئی واقعہ KPK کے سرحدی علاقوں میں ہو گیا تو اس کا سارا الزام آئے گا افغانستان پر اور پھر سے جھڑپیں شروع ہو سکتی ہیں، دشمن ملک اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ افغان وزیر دفاع نے بھی بیان دیا کہ پاکستان نے یہ فیصلہ اکیلے ہی کر لیا، ہم سے پوچھا تک نہیں۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ہم سے پوچھنا چاہیے تھا کہ ہم نے ایسے منصوبہ بنا لیا ہے افغان ریفیوجیز کو واپس بھیجنے کا، کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ یا افغانستان کو تیاری کا وقت دیا جاتا؟ تو یہ طے ہے دوستو کہ اس عمل کے بعد پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ ان ریفیوجیز کو پاکستان افغانستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے بھی استعمال کر سکتا تھا کہ اگر بات نہ مانی تو ان کو واپس بھیج دیں گے، اور افغانستان یہ دباؤ ایکسیپٹ بھی کرتا۔ لیکن اب کیونکہ افغانستان پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا تو بھارت اور افغانستان کے تعلقات زیادہ اچھے ہونے کی امید ہے، جبکہ پاکستان سے ان کے تعلقات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف 1 نومبر کو آذربائیجان پہنچے ہیں۔ ISPR نے اس حوالے سے خبر دی ہے کہ پاکستان آذربائیجان کے درمیان ملٹری ٹو ملٹری تعلقات بڑھانے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ آرمی چیف نے آذربائیجان کی فوجی صلاحیت کی بھی تعریف کی اور آرمی چیف آذربائیجان کے صدر سے بھی ملے۔ اب اس پر اکبر حسین جو کہ سابق آرمی آفیسر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے سوال اٹھا دیا کہ 30 اور 31 کو آرمی چیف کہاں تھے؟ اس دورے کے حوالے سے کیوں ISPR کچھ نہیں بولا ہے؟ تو عادل راجہ اور اکبر حسین نے خبر دی تھی کہ آرمی چیف خفیہ دورے پر چین پہنچے تھے، اور چین جانے کا مقصد یہ بتایا گیا کہ چین جو ناراض ہے ان کو منایا جائے، کیونکہ عادل راجہ نے خبر دی ہے کہ پاکستان کے اسٹریٹجک اثاثے جو ہیں وہ چین کے کنٹرول میں ہیں، تو چین سے بگاڑنا پاکستان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کے میزائل چینی نیویگیشن سسٹم پر ہی چلتے ہیں۔ تو یہ اب دوستو ایک طرح سے آپ الزام ہی اس کو کہہ لیں کہ لگایا جا رہا ہے کہ آرمی چیف خفیہ دورے پر چین پہنچے
لیکن ISPR نے اس حوالے سے کوئی خبر نہیں شائع کی اور قوم سے اس دورے کو چھپایا گیا۔ اب آذربائیجان وہ پہنچے پھر 1 نومبر کو اور ان کا یہ جو ٹرپ تھا وہ میڈیا پر آ گیا۔ اب ملٹری ٹو ملٹری تعلقات بڑھانے کے لیے اتفاق ہوا ہے، تو کیا اب جو JF-17 کو لے کر ڈیل پاکستان آذربائیجان کے درمیان ہوئی تھی وہ اب آگے بڑھ سکتی ہے؟ کافی عرصے سے اس پر بات ہو رہی ہے اور ترکی نے بھی کوششیں کی تھیں کہ آذربائیجان پاکستان سے JF-17 بلاک 3 کو خرید لے، اور پھر رجیم چینج کے بعد ایک لمبا خاموشی کا گیپ آ گیا۔ تو اس پر بھی اگر یہ دورہ کامیاب ہوتا ہے تو امید ہے کہ آذربائیجان پاکستان کے درمیان جو JF-17 کی ڈیل ہے وہ آگے بڑھ سکے، اور اس کے علاوہ کچھ چھوٹا اسلحہ بھی آذربائیجان پاکستان سے خرید سکتا ہے۔